میں اپنے پرانے گھر کی مرمت کروا رہا تھا۔ میں نے کام کے لیے ایک بڑھئی کو پیسے دے دیے اور سارا کام سمجھا دیا۔ بڑھئی میرے ساتھ پورا دن میرے گھر کی مرمت میں لگا رہا، لیکن اس بیچارے کا برا وقت چل رہا تھا۔ صبح 1 گھنٹے بجلی چلی گئی، اس کا وقت ضائع ہوا۔ پھر اس کی بجلی والی آری خراب ہو گئی، اس نے ٹھیک کی، 1 اور گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ آخر میں جب وہ اپنے گھر جانے لگا تو شام میں اس کی گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا پک اپ اتنا پرانا تھا، وہ ویسے بھی مرمت طلب تھا، وہ کیسے اسٹارٹ ہو سکتا تھا بھلا؟ میں صبح سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا، مجھے بہت برا لگا۔ میں نے اسے بولا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں گا۔ میں اس کے گھر تک گاڑی لے گیا۔ جب اترا تو تھوڑا تجسس ہوا کہ اس کا گھر کیسا ہوگا، پتہ نہیں کہیں تنہا نہ رہتا ہو، مزید پریشان ہوگا۔ تو میں اس کو گھر کے اندر تک چھوڑنے میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اندر جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا درخت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ آدمی کچھ دیر اس درخت کے پاس رکا اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ پکڑ کر کچھ لٹکانے لگا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ آدمی مجھے بہت پر اصرار لگ رہا تھا، اتنا سنجیدہ مزاج تھا کہ گاڑی میں آتے ہوئے بھی پورے راستے میں اس نے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا تھا۔ خیر، جیسے ہی ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کے دونوں بیٹے چھلانگیں لگاتے ہوئے آ گئے اور ایک دم اس کا چہرہ خوشی اور سکون سے روشن ہو گیا۔ اتنا تھکا ہارا ہوا آدمی ایک دم بالکل بدل گیا۔ میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے بیوی بچوں کے ساتھ چائے پی اور باہر آ گیا۔ جب وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آ رہا تھا تو راستے میں پھر سے وہی درخت آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس درخت پر کیا لٹکایا تھا؟ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا اور بولا کہ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ آپ بھی تھے۔ میرا روز کا معمول ہے کہ میں اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی ساری ٹینشنز اس پیڑ پر لٹکا دیتا ہوں اور اپنے گھر کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہر غم اپنے دل سے نکال دیتا ہوں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں اور حالات میرے قابو میں نہیں ہیں۔ روز بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو میرے بس سے باہر ہے، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہ صرف سکون اور مسرت کا گہوارہ ہے۔ میں اپنی کوئی پریشانی اپنے گھر والوں پر نہیں لادنا چاہتا، تو میری عادت ہے کہ میں اپنی پریشانیوں کی پوٹلی ہر روز اس بیچارے پیڑ پر ڈال کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں۔ اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے اصل میں ایسے لگا جیسے وہ بڑھئی کوئی عجیب سا آدمی تھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں سے لپٹتے دیکھا، تو وہ ہرگز بھی تھکا ہارا پریشان حال بڑھئی نہیں لگ رہا تھا جس کو میں اپنی گاڑی میں خود یہاں تک چھوڑنے آیا تھا۔ وہ آدمی اس پیڑ پر اصل میں اپنی ٹینشنز لٹکا رہا تھا اور ہر طرح کے بوجھ سے آزاد ہو کر اپنی راتیں اپنی فیملی کے ساتھ بسر کر رہا تھا۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ باہر کی ساری پریشانیاں گھر میں اندر تک لے آتے ہیں۔ جب گھر میں پہنچتے ہیں تو ساری تھکاوٹ، ساری پریشانیاں ہمارے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہیں، اور گھر میں موجود بچوں کو اور بیوی کو بھی اس پریشانی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور انہیں بھی پریشان کرتے ہیں۔ جب بھی گھر میں آئیں تو مسکراتے ہوئے آئیں، چہچہاتے ہوئے آئیں، تاکہ گھر والے آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔